بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 4 جنوری 2021 بروز سوموار، اور آج کی اسپیشل ویڈیو میں ہم آپ کو دبئی یو اے کے تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آگاہی فراہم کریں گے، اس لیے اس تازہ ترین نیوز اپڈیٹس کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ بھی واٹس اپ فیس بک گروپس میں لازمی طور پر شیئر کر دیا کریں۔ تو نمبر 1 پر یو اے میں ہونے والی آپ کو موسم کے حوالے سے کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ جو ہے وہ جاری کرتے ہیں۔ اس بارے میں متعدد امارات کے موسم کے حوالے سے جو تازہ ترین نیو اپڈیٹ جاری کی گئی ہیں ان کے مطابق آج یو اے میں دھند پڑے گی اور کہیں کہیں بارش کا امکان یا اس کی پیش گوئی بھی جاری کر دی گئی ہے۔ مکمل تفصیلات کے مطابق اس بارے میں نیو اپڈیٹ جو ہے نیشنل سینٹر آف میٹیورولوجی کی جانب سے جو دی گئی تھی، اس بارے میں انہوں نے کہا کہ سوموار کے روز صبح کے اوقات میں بہت ہی زیادہ دھند ابوظہبی کے کچھ حصے کو مکمل طور پر ڈھانپ لیا ہے، جس سے حد نگاہ بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے اور دیکھنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ابوظہبی کے اس بارے میں کہا ہے کہ الوطبہ، الخزانہ، لیوا اور کچھ دیگر مغربی علاقوں میں صبح کے وقت گھنی دھند جو ہے وہ دیکھی گئی تھی، جس سے حد نگاہ بری طور پر متاثر ہوئی۔ اور اس بارے میں مرکز کے ذریعے سوموار کے روز موسم کی پیش گوئی میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ دن عام طور پر جزوی آبر آلود رہے گا اور بعض اوقات سمندر، جزیروں اور کچھ مغربی ساحلی علاقوں میں ہلکی بارش کے امکانات کے ساتھ آبر آلود رہے گا۔ اس بارے میں دن کے لیے سب سے کم درجہ حرارت 5 سینٹی گریڈ پہاڑوں میں، جبکہ ساحلی علاقوں میں درجہ حرارت 29 سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ اور اس حوالے سے مزید اپڈیٹ جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بحیرہ عرب اور بحیرہ عمان میں سمندر معمول سے اعتدال پسند ہوگا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ موسم کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی گئی تھی، جس میں دھند کے بارے میں بھی بہت زیادہ بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت امارات سے سعودیہ عرب کے لیے پروازیں آج منڈے سے بحال کر دی گئی ہیں۔ مکمل تفصیلات کے مطابق ایمریٹس ایئر لائن کی سعودیہ عرب کے لیے پروازیں سوموار 4 جنوری سے بحال ہو جائیں گی، اور سعودیہ عرب کی طرف سے اتوار کو انٹرنیشنل پروازوں پر عائد پابندی اٹھانے کے بعد پروازوں کی بحالی کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس بارے میں امارات الیوم کے مطابق ایئر لائنز کے ترجمان نے بتایا کہ ایمریٹس کی پہلی پرواز سوموار کو مقامی وقت کے مطابق ساپیر 4 بجے جدہ کے لیے روانہ ہوگی، اور اس بارے میں فلائی دبئی کے ترجمان نے بھی بتایا کہ دمان انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور ریاض انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی پروازیں بھی بحال کر دی گئی ہیں۔ ترجمان کا اس بارے میں مزید کہنا تھا کہ جدہ کے لیے پروازیں فروری سے بحال ہو جائیں گی اور ریزرویشن شروع کر دی گئی ہے، اور مسافر ایاٹا ٹریول سینٹر یا ویب یا flydubai.com پر وزٹ کر کے تازہ ترین صورتحال دریافت کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ سبق نیوز کے مطابق امارات کی تمام فضائی کمپنیوں نے انٹرنیشنل پروازوں پر عائد پابندی ختم ہونے کے بعد مملکت کے لیے پروازیں بحال کرنے کا عندیہ دے دیا، اور اس بارے میں اعلی اتحاد اور اعلی عربیہ ایئر لائنز سعودیہ عرب کے لیے 184 پروازیں چلاتی ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس وقت ابوظہبی بگ ٹکٹ سیریز میں ایک پاکستانی نے 1 ملین درہم کا انعام جیت لیا۔ مکمل تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں بگ ٹکٹ سیریز سالانہ فیسٹیول میں پاکستان نے 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ درہم کا انعام جو ہے وہ جیت لیا ہے، اور اس بارے میں ان کا نام جو اعجاز رفیق کیانی کا بتایا جا رہا ہے۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ لاٹری نمبر 417105 ہے، جس کی قرآن دازی میں پہلے نمبر پر ہندوستان کے عبدالسلام نے 20 ملین درہم کا انعام جیتا۔ اور تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں ہر سال قرآن دازی کا میگا ایونٹ منعقد کیا جاتا ہے، اور میگا فیسٹیول سال 2021 کی آج 20 ملین درہم کی قرآن دازی ہوئی، جس میں حصہ لینے والوں نے دسمبر میں آن لائن ٹکٹ خریدے، اور 20 ملین کی بگ ٹکٹ ابوظہبی سیریز 223 جیتنے والوں کی لسٹ جاری کی گئی ہے، جس میں پہلی 7 نمایاں پوزیشنز میں پاکستانی اعجاز رفیق کیانی کا تیسرا نمبر آیا ہے۔ قرآن دازی کے فاتح ہندوستان عبدالسلام ہیں۔ فون بند ہونے کی وجہ سے ان سے تاحال رابطہ تو نہیں ہو سکا، تاہم میگا ڈرا ایونٹ کی انتظامیہ ہندوستانی شخص سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ان کے انعام کے بارے میں ان کو اطلاع دی جا سکے۔ اسی طرح قرآن دازی میں پاکستانی اعجاز رفیع نے 1 ملین درہم کا انعام جیتا، اور دوسرے نمبر پر بھی انڈین نے 3 ملین درہم کا انعام جیتا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر انعام جیتنے والوں میں بنگلہ دیشی شہری پی ایئر لینڈ
پھر چھٹے اور 7ویں نمبر پر بھی انعام جیتنے والوں میں ہندوستانی شہری شامل ہیں۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھیں جو کہ بگ ٹکٹ ابوظہبی کے حوالے سے اس بارے میں جاری کر دی گئی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ امارات کے تمام اسکول موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد کھل گئے ہیں۔ بچے اپنے دوستوں سے ملنے کے شوقین میں دھڑا دھڑ بسوں میں پہنچ گئے۔ مکمل تفصیلات کے مطابق کئی ہفتوں کی چھٹیوں کے بعد متحدہ عرب امارات کے تمام اسکولز کھل گئے ہیں، جس کے بعد سڑکیں پیلی رنگ کی اسکول بسوں سے بھر گئی ایک بار پھر سے، اور ان بسوں میں سماجی فاصلے کے ساتھ پوری سیٹوں پر بچوں کی آدھی گنتی بیٹھی نظر آئی، اور دبئی شارجہ کے اسکولوں کا اسٹاف بچوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے اسکول گیٹس پر موجود تھا، اور اسکول بسوں کی وجہ سے سڑکوں اور اسکولوں کے باہر ٹریفک جیم بھی نظر آیا۔ صبح جب بچے اسکول جانے کے لیے اپنے والدین یا بسوں کے ذریعے نکلے تو انہوں نے سردیوں سے بچنے کی خاطر جیکٹس پہنی ہوئی تھیں اور چہروں کو ماسک سے ڈھانپ رکھا تھا۔ کئی اسکولوں کے پرنسپلز نے بچوں کے اسکول پہنچنے پر تمام انتظامات کا خود بھی جائزہ لیا، جبکہ اسکول کے داخلی راستوں پر اسٹاف بھی ان کے استقبال کے لیے موجود تھا، کیونکہ کئی بچے کرونا وبا کے باعث کئی ماہ کے بعد اسکول کیمپسز آئے تھے اور آن لائن تعلیم بھی حاصل کر رہے تھے۔ اسکول آنے والے والدین سے یہ بھی کہا گیا کہ کرونا گائیڈ لائنز پر عمل کرنے کی خاطر اسکول کے احاطے میں داخل نہ ہوں، جس پر انہوں نے بھرپور عمل کیا، اور کئی اسکولز میں بچوں کے درمیان سماجی فاصلے کو ممکن بنانے کے لیے رمیوں پرواہ اور دیواروں پر نشانات بھی لگائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر احتیاطی تدابیر پر عمل بھی شروع ہو رہا ہے، اور دبئی میں تقریباً 209 اسکولز کے 2,95,000 اسٹوڈنٹس 13 دسمبر سے ہونے والی موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد واپس آئے ہیں، اور آج کے روز سے تعلیمی سال 2020-2021 کا دوسرا سیمیسٹر بھی شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے جاری کر دی تھی۔ اس کے بعد ایک اور اہم ترین خبر سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں کہ اس بار مینول درخواستوں کی وصولی کا طریقہ کار اب ختم کیا جا رہا ہے۔ نئے سال کا آغاز ہوتے ہی پاکستان نے ویزا پالیسی میں ایک اہم تبدیلی بھی کر دی ہے۔ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی پاکستان نے ویزا پالیسی میں اہم تبدیلیاں کرتے ہوئے درخواستوں کی وصولی کا طریقہ کار ختم کر دیا، جس کی مکمل ڈیٹیل کے مطابق پاکستان نے سال 2021 کے آغاز پر ویزا پالیسی میں اہم تبدیلیاں کرتے ہوئے مینول درخواستوں کی وصولی کا طریقہ کار مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اس بار میں وفاقی وزیر داخلہ نے 1 جنوری 2021 سے پاکستانی ویزا کو مکمل طور پر آن لائن کر دیا، اور ویزا کے خواہش مند تمام غیر ملکی اب آن لائن درخواستیں دیں گے، اور اس بار میں ویزا میں توسیع اور ترمیم کی مینول درخواستوں کی وصولی کا طریقہ کار بھی ختم کر دیا گیا۔